السلام علیکم دوستو، آج آپ جانیں گے 5 ایسے شہروں کے بارے میں جو کبھی آباد تھے لیکن اب انہیں دیکھنے کے لیے زیر آب جانا پڑتا ہے۔ چند حالیہ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سن 2050 تک انڈیا کے اہم شہر بمبئی اور کولکتہ موسمیاتی تبدیلی اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کے باعث پانی میں ڈوب جائیں گے۔ تاہم دنیا میں اب بھی کئی ایسے شہر ہیں جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ زیر آب آ چکے ہیں اور سیاحوں کو ان کی باقیات دیکھنے کے لیے اسکوبا ڈائیونگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے بایا، اٹلی میں موجود بایا۔ بایا کے زیر آب سامان کو سمندری مخلوق سے خطرہ ہے جو انہیں توڑ سکتی ہے۔ اٹلی کا شہر بایا اپنے خوشگوار موسم، گرم چشموں، تالابوں اور غیر معمولی نظر آنے والی عمارتوں کے لیے مشہور تھا۔ کسی زمانے میں یہ شہر روم کے لوگوں کے لیے پارٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ رومی شہنشاہ جولیس سیزر اور نیرو کے یہاں پرتعیش محلات ہوا کرتے تھے اور 138 سن عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرین کی وفات بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے جس آتش فشاں کے باعث یہاں گرم پانی کے چشمے بنے تھے، اس کی وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ یہ شہر نیپلز کے نزدیک ایک سپر آتش فشاں کیمپی فلیگری کے اوپر بسایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں جن کی وجہ سے بایا کی زمین بتدریج 4 سے 6 میٹر تک اندر دھنس گئی اور شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ سن 2002 میں مقامی انتظامیہ نے بایا کے زیر آب علاقوں کو محفوظ علاقہ قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب کہ اب صرف لائسنس یافتہ اسکوبا ڈائیور یعنی غوطہ خور مقامی گائیڈرز کے ساتھ زیر آب کھنڈرات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مصر میں موجود تیونس ہیراکلین، ایک مصری دیوتا ہاپی کا ریڈ گرینائٹ کا زیر آب مجسمہ۔ غوطہ خوروں کو یہ مجسمہ سن 2001 میں ملا تھا۔ قدیم کہانیوں میں کئی بار اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ تیونس ہیراکلین وہ جگہ تھی جہاں یونانی ہرکولس نے مصر میں پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے مشہور ترین تنازعات میں سے ایک ٹروجن جنگ میں شامل ہونے سے پہلے بادشاہ پیرس نے اپنی گرل فرینڈ ہیلن کے ساتھ اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا۔ شہر کا نام تیونس ایک مصری لفظ ہے جبکہ اسے یونانی ہیرو ہرکولس کے اعزاز میں ہیراکلین بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع یہ ایک خوشحال بندرگاہ ہوا کرتی تھی۔ 60 بحری جہازوں اور 700 اینکر سے زیادہ کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیرہ روم کے اس پار سے سامان تجارت شہر کی نہروں کے جال سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس ڈوبے ہوئے شہر سے اب تک برآمد ہونے والے سب سے دلکش نمونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ڈگری آف ساس ہے۔ سیاہ پتھر سے بنے اس 2 میٹر اونچے تخت نما پتھر کو سٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 4 صدی قبل مسیح کے اول سے ہیروگلیفس کے ساتھ کندہ ہے جو اس وقت کے مصری ٹیکس نظام کی اہم تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ تیونس ہیراکلین ایک شہر تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے انگلینڈ میں موجود ڈیرونٹ۔ ڈیرونٹ ہال کے مرکزی دروازے کا ایک حصہ سن 2018 کے موسم گرما میں دیکھا گیا۔ ڈربی شہر کے گاؤں ڈیرونٹ کو لیڈی بوور ریزرور بنانے کے لیے جان بوجھ کر ڈبو دیا گیا تھا۔ 2018 کے موسم گرما میں دیکھا گیا ڈربی شہر کے گاؤں ڈیرونٹ کو لیڈی بوور ریزرو بنانے کے لیے جان بوجھ کر ڈبو دیا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط میں ڈربی، لیٹرس، ٹنگ ٹانگم اور شیفیلڈ جیسے شہر
پھیلتے رہے اور ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پانی کی مزید فراہمی کی ضرورت تھی۔ اس سپلائی کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈیم اور ریزرور بنانے کی ضرورت تھی۔ دراصل ہاؤڈن اور ڈرونیٹ نام کے دو آبی ذخائر بنانے کا منصوبہ تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ صرف دو آبی ذخائر ناکافی ہوں گے اور تیسرے آبی ذخائر کی ضرورت ہوگی۔ سن 1935 میں اس پر کام شروع ہوا اور سن 1945 تک ڈیرونیٹ گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ شدید گرمی میں لیڈی بوئر ریزرور میں پانی کی سطح اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ڈیرونیٹ گاؤں کی باقیات نظر آنے لگتی ہیں اور لوگ یہاں موجود عمارتوں کے ملبے میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر موجود ہے ارجنٹائن میں موجود ویلا ایپکیلون۔ ویلا ایپکیلون کا ایک جھیل کنارے واقع ریزرو یعنی سہرگاہ تقریباً 25 سال تک پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد سن 2009 میں دوبارہ منظر عام پر آیا ہے۔ سن 1920 میں بنائے جانے والی ایپکون نامی اس سہرگاہ نے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کے کھارے پانی میں نہانا چاہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ سہرگاہ جس نمکین جھیل کے کنارے واقع تھی، اس کے پانی میں کئی بیماریوں کے علاج کی خصوصیات ہیں۔ اس جھیل میں خود ہی پانی آتا اور خود ہی خشک ہو جاتا تھا۔ سن 1980 کے بعد کئی برسوں تک شدید بارشیں ہوئیں اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ اضافی تحفظ کے لیے یہاں ایک محراب والی دیوار تعمیر کی گئی۔ نومبر 1985 میں ایک طوفان میں جھیل بھر گئی اور پانی بہنے لگا، جس کے سبب دیوار گر گئی اور شہر 10 میٹر کھارے پانی میں ڈوب گیا۔ تاہم سال 2009 میں یہاں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور ایک بار پھر ویلا ایپکون پانی سے ابھرنا شروع ہو گیا۔ ان دنوں پورٹ رائل ایک ایسا گاؤں تھا جہاں مچھلیاں بڑی تعداد میں تھیں، لیکن 17ویں صدی میں یہ صرف یہاں موجود قزاقوں کی بڑی آبادی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سن 1662 میں یہاں 740 لوگ رہتے تھے، لیکن سن 1692 تک یہ تعداد بڑھ کر 6500 سے 10,000 کے درمیان ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہاں لوگ اینٹوں یا لکڑی سے بنے مکانوں میں رہتے تھے جو اکثر 4 منزلہ تک ہوتے تھے۔ 7 جون 1692 میں وہ دن تھا جب پورٹ رائل میں دوپہر کے وقت شدید زلزلہ آیا اور اس کے فوراً بعد سونامی آئی۔ اندازوں کے مطابق شہر کا تقریباً 2/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن تقریباً 2000 لوگ ہلاک ہوئے تھے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ یہاں محفوظ کھنڈرات اور سینکڑوں ڈوبے ہوئے جہازوں کو دیکھنے کے لیے سکوبا ڈائیونگ کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مقامی حکام سے اجازت لینا ہوتی ہے۔